قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں کیا کرتے تھے اور کب سے کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں روزہ بہت کثرت سے رکھتے تھے. شعبان کے مہینے سے آپ رمضان کی تیاری کرتے تھے اور کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں. اور شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا ریزن پریکٹس کے علاوہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جب اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے رہوں، یہ مجھے پسند ہے، اس وجہ سے آپ روزہ رہتے تھے. اور رمضان کی ٹریننگ بھی ہے. اور ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، 29 شعبان کو سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے اور رمضان کی فضیلتیں، رمضان کے برکات کے بارے میں ایک خطبہ آپ دیتے تھے تاکہ ریمائنڈر ہو جائے. وہی جو سنت کا کام ہے وہ اب ہم کر رہے، ریمائنڈر کر رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اگلا سوال ہے رمضان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک ڈکشنری کا میننگ ہوتا ہے، ایک عام بول چال کا میننگ ہوتا ہے. تو دو میننگ بھی بتائیے. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ برن کرنا. نظر رمضان یعنی برن کرنا، اپنے سنس کو، اپنے نفس کو برن کرنا، گناہوں سے دور پاک کرنا، اپنے آپ کے ساتھ اپنے نفس پہ قابو رکھنا. لغتی معنی دن کی گرمی اور تپش. رمضان رمز سے آیا نازیبہ جی، اس کا مطلب جلانا ہے، جیسے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے رمضان، یعنی کہ جلانا. اور اصطلاحی معنی جس میں قرآن نازل ہوا، یہ روزوں کا مہینہ ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام. اس کا لفظی معنی ڈکشنری کا معنی ہے دن گرمی کی تپش سے سخت ہونا، یعنی دن کا وہ پہر جو گرمی بڑھ گئی تو وہ تپش بڑھ جاتی ہے نا. اور باریک ہونا، یہ تھوڑا گرامر میں چلے گئے تو سمیعہ سے یعنی باریک ہونے کے لیے کسی بھی چیز کو پیسنا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے نفس کے اوپر جو قدورتیں ہیں، مطلب جو میل کچیل ہے اس کو صاف کرنا گھس گھس کے. اور اصطلاحی معنی کیا؟ عام بول چال میں قرآن کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، دن کا روزہ، رات کا قیام، قرآن کے نزول کا مہینہ. اگلا سوال ہے روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سوم بولتے نا، رکنا. نازیہ لفظی معنی ہے عرب میں یہ صائم کب استعمال کرتے تھے؟ کوئی بھی چیز چلتے چلتے رک جاتی تھی نا تو اس کو صائم کہتے تھے. جیسے گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، چاقو چلتے چلتے رک گئی تو صائم الفرس، گھوڑا رک گیا. تو صائم یعنی رک جانا، اس کو کہتے سوم. سوم میں ہم کیا کر رہے؟ رک جا رہے. بہت سی چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے ان چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، حالانکہ باقی دنوں میں وہ حلال ہے. اور اصطلاحی معنی یہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ان چیزوں سے رک جانا. طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کو کہا ان چیزوں سے رکنا، اس کو صوم کہتے ہیں. اگلا سوال ہے روزہ کب فرض ہوا ہے؟ روزہ کب فرض ہوا؟ کس ہجری میں، کس نبوی میں؟ 2 ہجری میں. 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، یعنی ہجرت کے 18 منتھس بعد، 18 مہینے بعد روزے فرض ہوئے تھے. اگلا سوال ہے روزہ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا اور کہاں کہاں پر آیا؟ بقرہ میں. اور روزے کا ذکر قرآن میں صرف اور صرف ایک ہی جگہ پر آیا ہے، سورہ بقرہ میں. ہاں 183 سے 187 تک کمپلیٹ انفارمیشن روزہ کے بارے میں یہیں پر ہے قرآن میں. روزہ کتنے سال سے بچوں پہ فرض ہے؟ 4 سال سے ہے. 12 ہونے کے بعد 12-13 نہیں ہے، بالغ ہونے کے اوپر ہے. 10 سال سے فرض ہے بالغ ہے. یہ 10 ایئرس کا نہیں ہے نا نازیہ، بچہ بالغ ہونے تک کا ہے نا نازیہ؟ بالغ ہونے تک کا نہیں ہے،
तमाम उलमाओं की राय ये है कि उन्होंने नमाज का जो उम्र है ना वो वहाँ पे रोज़े की फ़र्जियत में भी उसको लेके आए। जैसे 7 साल से नमाज की आदत कराओ 10 साल में, तो 10 साल वो फिक्स किया गया कि बुलूगत की उम्र 10 साल से आगाज़ हो जाती है। 10 साल के लेकिन बाद फिक्स नहीं है ना नाजिया, रोजे के लिए 10 साल फिक्स नहीं है ना। 10 साल फिक्स किया, इस हदीस को लेकर 10 साल फिक्स किया है, क्योंकि बुलूगत की उम्र डिफर है ना, सबके सामने सबके पास अलग अलग है। जैसे बच्चियां कोई 9 साल में भी बालिग हो रही, ठीक है, होती है ना, और बॉयज़ को आप तकरीबन आप देखें बहुत सारे बच्चों को 10-11 साल से भी हल्की हल्की मूछें आना शुरू होती है, 15 से मैक्स शुरू होते हैं, लेकिन 10 साल से बुलूगत का उम्र आगाज़ हो जाती है जी। बच्चों को। जब बच्चा 3 साल का भी रह सकता है तो रखाएं, 5 आदत करवाएं। सहाबियात का तरीक़ा मिलता है, सहाबा का तरीक़ा मिलता है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रोज़ा रखवाती थी। कई सारे सहाबियात का ये हमें सुन्नत मिलती है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को 3 साल 5 साल के बच्चों से रोज़े की प्रैक्टिस करवाते थे। 10 साल से बच्चा फिर पाबंद हो जाता है, तो 10 साल से बुलूगत की आगाज़ की उम्र नमाज की फ़र्जियत की जो बात है उससे फ़िक्स किया। क्योंकि अगर आप फिक्स बुलूगत मतलब क्या फ़िक्स है, उम्र क्या फ़िक्स है, सारी बातों का निचोड़ निकाला जाता ना, ठीक है। उसमें क्या है, बुलूगत की स्टार्टिंग की उम्र 10 साल से ली गई, समझ आ रही, क्योंकि बच्चियों को साल में भी कोई मेंसेस आ जाता है, 8 इयर्स में भी मेंसेस आ जाता है, बच्चों के उनका फ़िज़िकल चेंज होना शुरू हो जाता है, बॉयज़ के लिए भी। तो बुलूगत के इब्तिदा की उम्र 10 साल ली गई, इससे फिक्स किया गया कि 10 साल से आपको रोज़ा रखना शुरू कर देना चाहिए। उसके अलावा आप बच्चे कोई 10 साल में भी बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, तो पहली बात क्या है यहाँ पर, बच्चे कैसे नज़र आते ये नहीं है, रोज़ा बच्चा रख सकता है नहीं रख सकता है, उसको रखवा के देखे। 3 साल में उसको रोज़ा रखवाएं, 1 घंटा रह सकता है, 2 घंटा रह सकता है, आप देखें। चौथे 4th ईयर में आ गया बच्चा तो 5 घंटे रोज़ा रख सकता है, उसको जज करें। 5वें साल में आ गया तो बच्चा पूरा रोज़ा रख सकता है, तो पूरा रोज़ा रखाएं। बहुत सारे घरों में है ना 5 साल में भी 30 दिन के रोज़े रखे हैं बच्चों ने, मिसालें हैं बहुत सारी आज के ज़माने में, है नहीं है, आपको पता है कोई लोग? जी रखा था मैंने भी 3 साल से स्टार्ट की थी, एक रोज़ा, 3 साल में 1 रोज़ा, बाद में अगले साल 2 रोज़ा, ऐसे करके माशाल्लाह 5-6 साल तक वो पूरा रोज़ा रखना। अच्छा देखिए, बहुत सारी माएँ घरों में बड़े क्या करते हैं, बच्चों को छुई मुई बना के करते हैं ना, तो बच्चा नहीं रख सकता, ये खुद से डॉक्टर बन जाते हैं वहाँ पे, बच्चे को रखाते नहीं, देखते नहीं, कुछ नहीं रख सकता, जाने दे, छोड़ दे, अब तेरा स्कूल है छोड़ दे, कॉलेज है छोड़ दे, थक जाता छोड़ दे। ये फिर आप जुल्म कर रहे, उसके ऊपर मोहब्बत नहीं निछावर कर रहे, आप जुल्म कर रहे, उसको दीन से दूर कर रहे। जब ये पक्का हो जाता ना, बालिग हो जाता, फिर वो नहीं सुनता आपकी बात, ना रोज़े की उसको आदत होती है। तो इबादत का सहाबा और सहाबियात के तरीके से हमें क्या मिलता है कि बच्चों को बचपन से ही आदत करा दो हर चीज़ का, नमाज़ों का, रोज़ों का इम्प्लीमेंट करने का, जो दीन पर इम्प्लीमेंट करने की है, जैसे झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करना, ज़बान की हिफाजत, हाथ पैर सोचने का बचपन से डालो, ताकि वो जब तक बुलूगत की उम्र को पहुंच जाता तो उसको समझ आ जाए हर चीज़। इस ज़िमन में लिया गया, वो बुलूगत की उम्र इस तरीके से 10 इयर्स फिक्स की गई। मुसलमान अपने बच्चों की तरबियत कैसे करना, सारी इबादतों में उनको लगाना बचपन से, जैसे उनके में शऊर आ गया। रोज़ा क्या पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज था? जी पहले की उम्मतों पर फ़र्ज था नाज़िया। हाँ, रोज़ा पहले की उम्मतों पर भी, यानी हम पे ही ये चीज़ आयद नहीं हुई, पहले की उम्मतें भी रोज़ा रखती थी, लेकिन उनके अहकाम, उसमें तादाद और रोज़ों का तरीक़ा में फ़र्क था। अच्छा, सौम दाऊद का क्या तरीक़ा था? दाऊद अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है ना, वो किस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे? एक दिन रहते थे, एक दिन छोड़ते थे नाज़िया।
ہاں ایک دن آڑ ایک دن روزہ رکھتے تھے. اس کو صوم داؤد کہتے. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ روزے جو فرض اللہ تعالیٰ نے کیے اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کیا سٹوری کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ ان کے اپنے نفس کو قابو رکھنا، اپنے میں نے مقصد نہیں پوچھا. ہر آیت کے پیچھے کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، یہ حکم نازل ہونے کے پیچھے یہ سٹوری کیا ہے اس کے پیچھے؟ نہیں معلوم باجی، آپ ہی بول دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ یہودی. آگے کلک. چلے افشاں بولیے. میں مائک کھولنے کے غلط آپ بولنا شروع کر دیے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، یہودی جو ہے محرم کا روزہ رہتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو ہم تو تمہارے سے زیادہ قریب ہے موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم ایک نہیں دو رہیں گے. وہ اس کا ہے نا جب وہ لوگ رہتے تھے. وہ تو یہودیوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہمارے سے بھی ہے ان کا تعلق، تو ہم رہیں گے. لیکن ان کے مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کا حکم دیا، عاشورے کا، محرم کا. ٹھیک. پھر اللہ رب العزت نے کون سے روزے فرض کیے؟ وسلم نے صحابہ نے عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کیا. پھر نہ اللہ تعالیٰ نے کون سے روزے فرض کیے؟ رمضان کے پہلے امت پہ کون سے روزے فرض تھے؟ محرم کے 10 روزے. نہیں محرم کے بقرعید کے باجی، بقرعید کے بھی تو ایام بیت کے روزے پہلے فرض تھے امت پر. لیکن اس میں کیا تھا؟ جو امیر ہے یا جو غریب ہے، غریب اگر جو رہنا چاہے تو رہو، جس کا مرضی چاہے رہو، جس کا مرضی نہیں چاہے مت رہو. یعنی اتنا رمضان کے روزوں کی طرح اسٹرکٹ نہیں تھا حکم. تو وہ حکم تھا غریبوں کے لیے تم رہو، امیر نہیں رہ سکتے تو پھر وہ ان کو کھانا دے دو، ایسا آپشن تھا. لیکن پھر اللہ رب العزت نے دیکھے ٹرین کرائے نا، جیسے ہمیں بچوں کو ٹرین کرانا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کو ٹرین کرائے. پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا امت نے، پھر ایام بیس کے ہر مہینہ 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے صحابہ کرام. پھر 2 ہجری میں آ کے رمضان کے روزے فرض ہوئے. ایام بیت کے روزے کے بارے میں قرآن میں کس آیت میں ہے؟ آیت 182 میں ہے شاید نازیہ. وہ اس سے پہلے کی آیت ہے نا؟ ہاں 183 میں. ٹھیک ہے 183 سے شروع ہے نا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 183 میں ایام بیت کے روزوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد رمضان کے روزوں کا آتا ہے ذکر. اگلا سوال ہے رمضان کی فضیلتیں آپ کو کیا کیا پتہ ہے؟ پوائنٹ وائز بتائیے کچھ. کیا فضیلت ہے آپ کو حدیث سے قرآن سے کیا پتہ ہے؟ کہ برکت والا مہینہ ہے، یہ کروانے کا مہینہ ہے. یہ کس کی؟ صبر بھی سکھاتا ہے. صبر. فضیلتیں بتائیے کیا ہوتا ہے. یہ نہیں یہ مہینے میں جو شب قدر کی رات ہے 1000 رات ملتی ہے میں قرآن اور لیلۃ القدر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. شیطان قید ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. شب قدر کو تلاش کریں گے تو 1000 راتوں سے افضل عبادت کے نماز کو 70 فرض نماز کا ثواب ملے گا، سنتوں کو فرض کا ثواب ملے گا. رمضان کے جو روزے رہتے اس کا ثواب اللہ کے لیے رہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جتنی مرضی ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے. باجو قرآن شریف کو جب نازل ہوئی تھی پہلی آیت آئی تھی تو رمضان کے مہینے سے شروع ہوئی تھی نا؟ یس ماشاءاللہ. جی اسرا. اور جی یہ مومن کی تیاری کا بھی مہینہ ہے تاکہ ہم باقی کے 11 مہینے جو ہے اس میں بھی استقامت سے رہے اور تقوی اختیار کر سکے. تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کا دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اس مہینے میں، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں جتنا چاہوں گا اپنے حساب سے اس کا اجر دوں گا، اور ہر نیکی 10 سے 700 گنا تک پھیلا دی جاتی ہے، یعنی آپ کے انٹینشن کے مطابق اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور یہ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے اس مہینے کی، اس میں قرآن نازل ہوا۔ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام رمضان کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ ترغیب دلائی گئی اس حدیث میں۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں روزہ دار اگر سو رہا ہے تو بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین آمین، تو اس میں ایک بات کیا تھی، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی اس پہ لعنت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت برسائی گئی۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ گیا تو ہمیں اس میں اپنی بخشش کا پوری کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، پوری 100% کوشش کرنا ہے اور معافی کروا لینا، اتنا جد و جہد کرنا، اتنی کوششیں کرنا ہے۔ اور یہ ہے نا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگلا سوال ہے، تو رمضان میں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ برائیوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ یہ جو 11 مہینے کی جو اپنی وہ رہتی وہ چیز کو اپن کنٹینیو کرتے رہتے، 11 مہینے شیطان اپنے کو سکھا کے جاتا، نفس کو کنٹرول نہیں کرتے نواجی، علم کی کمی بھی میم۔ ہاں یہ ساری باتیں، اتنے سارے فائدے نظر آ جائیں گے تو شاید وہ مان جائے انسان۔ اب دیکھیں شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، تو ہمیں بہکانے کے لیے صرف شیطان ایک ہی نہیں ہے نا، شیطان ہمارے نفس کو بھی ٹرین کرتا ہے، دنیا بھی ہے، دنیا کے لوگ بھی ہیں، من الجنت والناس، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا، وہ امام سو کالڈ، وہ استاد، وہ امیر جو ہمیں بہکاتے ہیں، جن سے جھگڑا ہوگا قیامت کے دن جہنم میں جا کے، پھر آبا و اجداد کے دین کو فالو کرنے والے، یہ ناس ہی ہے نا جو بہکاتے ہیں۔ تو ایسے ناس بھی ہے، اللہ تعالیٰ صرف شیطان کو ہی قید کیا نا، ایسے ناس کو جو لوگ شیطانی لوگ ہیں ان کو تو قید نہیں کیا، وہ تو کھلے عام پھر رہے، وہ بہکائیں گے۔ دوسرا نفس ہے ہمارا، وہ ہمیں بہکائے گا، جو 11 مہینے ادھر جاتے رہتا ہے گناہوں کی طرف، تو پھر اس کو ٹرین کرنے کا مہینہ تو رمضان ہے۔ یہ سارے فیکٹرز ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے اس میں شیطان ون آف دا فیکٹر ہے جو بہت ہی سٹرونگ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سٹرونگ فیکٹر کو بند کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے چیزوں کے ذریعے سے تھوڑا ہم اپنی اصلاح کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں میم سمجھ میں آئی کہ جو بہت بڑا فیکٹر ہے اس کو اللہ تعالیٰ لاک کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے راستے سے اللہ لوگوں کو ہدایت اللہ ہمیشہ دیتے ہیں، لیکن انسان پاتا نہیں ہے نا، یہ جب بند ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے شاید دوسری جگہ سے پا لے۔ اگلا سوال ہے، رمضان کے مہینے میں کون سی عبادتیں کی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل جیسے میں نے رمضان روزہ، رمضان قرآن، ایسے کون سی عبادتیں ہیں جو رمضان میں شامل ہیں؟ تلاوت قرآن، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قیام اللیل کرنا، قیام اللیل، اور نیت درست ہو تو ہر کام عبادت میں چلا جائے گا۔ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، برائی چیز سے پرہیز کرنا، تیاری کرانا، گناہ ہو چکے ان سے توبہ مانگنا، معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، بس بیٹھنا، اپنے آجو بازو میں بھی ان کی مدد کرنا، نفلی عبادت کرنا، یس، حسن اخلاق کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا، اور نفل عبادتیں کرنا، ٹھیک۔ تو بہت ساری عبادتیں اس رمضان کے مہینے میں جڑتی ہے، جیسے قرآن کی تلاوت، قرآن پہ تدبر، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو آگے پھیلانا، روزہ، سحری، افطاری، لیلۃ القدر کی راتوں کا اہتمام کرنا، دلوں کو صاف کرنا، نیتوں کو صاف کرنا، خود کا جائزہ لینا، احتساب ہے نا،
جس نے احتساب کیا. من صام رمضان ایمان و احتساب. پہلے تو ایمان ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی فرما برداری ہے, مجھے کرنا ہے. دوسرا احتساب ہے نا ہو کے سیلف اسیسمنٹ, یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ میں کتنے پانی میں ہوں, مجھے باہر آنا ہے, کتنے کیچڑ میں ہوں. توبہ استغفار اس مہینے میں کثرت سے کرنا ہے. تو وہ حدیث آ گئی جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس نے استغفار نہیں کیا تو پھر اس پہ لعنت. نوافل کا اہتمام. نوافل میں کون سی آتی ہے؟ تہجد, جس کو رمضان کے مہینے میں تراویح کہتے ہیں. تہجد عام دنوں میں ہے اور وہ تہجد رمضان کے مہینے میں تراویح بن جاتی ہے. پھر چاشت کی نماز, اشراق کی نماز, اوابین کی نماز, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی, حسن سلوک کا معاملہ, صبر کا مظاہرہ, دعاؤں کا اہتمام کثرت سے. دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور صبر اور شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کا, یہ بھی عبادت ہے نا, صبر پیدا کرنا, شکر کا جذبہ پیدا کرنا. صدقہ خیرات کی کثرت کرنا. اعتکاف. فطرانہ دیا جاتا ہے عید کے پہلے, فطرانہ کا صدقہ ہے نا, وہ بھی دینا ہے. صدقہ خیرات ہے. زکوٰۃ کیا رمضان میں دینا فرض ہے؟ نہیں, میں سال میں ایک بار دینا بول کے ہے, لیکن لوگوں کو رمضان میں دینا. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے, کب ہے اس کا نصاب, کب فرض ہوتا ہے؟ پورا سال آپ اپنے مال کو ایک سال تک اپنے ساتھ رکھیں, ایک سال گزرنے پر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو رمضان میں کیوں رکھا؟ کیونکہ رمضان میں ایک نیکی کا 70 سے 10 سے 700 تک بڑھ آتا ہے نا ثواب. تو پھر لوگوں نے اس کو کیلکولیٹ کر کے رمضان میں کھینچ کے لائے. آپ رمضان ٹو رمضان آپ ادا کر رہے تو اچھا ہے, اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے نا, اس لیے رمضان میں. لیکن زکوٰۃ تو بہرحال وہ ہیلپ کرنا ہے, فرض عبادت ہے. یہ اتنی ساری عبادتیں اس رمضان میں اکٹھا ہوئی ہے. اگلا سوال ہے, قرآن کی جو تلاوت ہم کرتے ہیں رمضان میں, تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا باتیں ہمیں نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے؟ کن کن چیزوں سے ہم قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل ہوں گے؟ پہلے تو بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھنا اور پورے مخرج کے ساتھ معنی سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اندر معنی پڑھ کے اس کی سمجھ کے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. اور کیا حقوق کیا ہے قرآن کے پڑھنے کے حقوق کیا ہے؟ تلاوت کے حق کیا ہے؟ اس کو خوبصورت انداز میں پڑھیں, خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں تاکہ انہیں بھی سمجھ میں آئے اور معنوں سے پڑھیں. صبر سے اس کے 4 حقوق ہیں, اپنا معنی سے پڑھو, قرات سے پڑھو, خوبصورتی سے پڑھو اور تدبر کرو. اس کے 5 حقوق ہے. پہلی بات تو ایمان لانا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے باتوں کو ماننا, یہ پہلا حق ہے, ایمان لانا. دوسرا حق ہے مخرج, صحیح مخرج کے ساتھ اس کو ادا کرنا. کون سا ورڈ کہاں سے نکلنا ہے, کس جگہ سے اس کو نکالنا ہے, وہ صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا. اگر مخرج غلط ہو گیا تو پھر وہ معنی کچھ سے کچھ بدل جاتا ہے. پھر قرآن پہ تدبر کرنا, غور و فکر کرنا, اس کے غوطے لگانا, اس کے اندر ڈیپتھ میں جانا. والا خود عمل کرنا, جو پڑھ رہے, غوطے لگا رہے, سمجھ رہے, اس کے بعد اس پہ عمل کرنا, یہ ایک حق ہے. اور 5واں حق ہے لوگوں تک اس کا پہنچانا. پہلا ایمان لانا قرآن پہ, دوسرا صحیح مخرج کے ساتھ خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت کرنا, اور تیسرا تدبر کرنا, غور و فکر کرنا, غوطے لگانا, اور چوتھا ہے اس پر عمل کرنا, 5واں ہے لوگوں تک اس کو پہنچا. اگر یہ 5 میں ہم نے کوئی بھی کام نہیں کیا, قرآن کی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا, اور یہ قرآن قیامت کے دن حجت بنے گا. الٹا ہماری سفارش کرنے کے وہ بولے گا اللہ تعالیٰ اس کو ڈالو جہنم میں, اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے. جس کا مخرج صحیح نہیں ہے, جس کی تجوید صحیح نہیں ہے, وہ اب صحیح کر لے. رمضان آ رہا ہے اس لیے نہیں, لائف میں جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو یہ کرنا ہے. اور رمضان آ رہا تو بدرجہ اولا اس کی تیاری کریں, بہت زیادہ کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے. اگلا سوال ہے, آسمانی کتابوں میں کون سی کتابیں کن کن مہینوں میں نازل ہوئی ہیں؟ رمضان میں قرآن شریف نازل ہوئی سو ہے, باقی ساری کتاب رمضان میں.
سارے رمضان میں ہی ہوئے. صحیح ہے، ساری کتابیں رمضان میں نازل ہوئی. پہلی رمضان کو صحف ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام پہ اتری ہے وہ صحیفے وہ پہلی رمضان کو نازل ہوئے تھے. اور 6 رمضان کو توریت نازل ہوا، اور اس وقت نبی موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں پہ روزے سے تھے. ٹھیک ہے، کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، وہاں پہ آپ کو توریت عطا کی. وہ رمضان کا مہینہ تھا اور 6واں رمضان تھا. 12 رمضان کو زبور نازل ہوا، اور اس وقت بھی داؤد علیہ السلام روزے سے تھے. اور 13 رمضان کو انجیل نازل ہوا، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اس میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی روزے سے تھے جب یہ انجیل نازل ہوئی. اور قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا. ڈیٹ فکس نہیں ہے، 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر کو. اگلا سوال ہے بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایگزیکٹ کوئی ڈیفینیشن ہے تو بتائیے، بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں کوئی نئی چیز جو کام اپنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے تھے اس سے ہٹ کر کرنے کو بدعت. ہاں، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، دور دور تک نہیں ایجاد ان کے نام سے پھر وہ چیز کرو بول کے بولو. دور دور تک کسی عمل کا تعلق نہ قرآن سے ملتا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس کو ہم دین بول کے اس میں دین میں گھسانے کی کوشش کرنا، یہ بدعت ہے. اگلا سوال ہے، یہ جو دورہ قرآن کا عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے؟ بس ہاں یا نہ؟ جس کو پڑھنا نہیں آتا رمضان سے پہلے تیاری کرتے تھے. ہاں یا نہ جے میں جواب دیجئے. نہیں ملتا ہے، ایسے تو حدیث میں نہیں ملتا ہے. وہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آ کر قرآن سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دورے قرآن کا ثبوت ملتا ہے. ہر سال آپ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن کا دورہ کرتے تھے، اور آخری سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا. دورے قرآن کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے. ہر سال آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا. یعنی ثبوت تو مل رہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، مل رہا کہ نہیں؟ ملا میم، پر ہم اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ثبوت مل رہا ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے. اوکے، لیکن اس کو لازم قرار دینا یہ غلط ہے. ہر سال بیٹھو ہی، ہر سال سب اکٹھا ہو، قرآن پڑھنا ہے، آپ اکیلے پڑھو، سب مل کے پڑھو، لیکن قرآن پڑھو. لازم قرار دینا، اگر دورہ قرآن نہیں ہوا تو پھر یہ گناہ ہو گیا، ایسا سمجھنا غلط ہے. سب مل کے جماعت کے ساتھ دورہ قرآن نہیں ہوا تو یہ گناہ ہے، ایسا سمجھنا غلط ہے. آپ اکیلے بھی کر سکتے، اکیلے بیٹھ کے پڑھ سکتے، اور سب مل کے کیونکہ ایک تو ہے قرآن سب نہیں سمجھ پا رہے نا، اتنا ڈیپتھ میں نہیں جا پا رہے، کوئی سمجھا رہا اس میں بیٹھ کے وہ لوگ سن رہے، تو پھر اچھی بات ہے، یہ کر سکتے، یہ بدعت نہیں ہے. اوکے، اگلا سوال ہے، کیا جو تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. ملتا ہے میم، وہ 2 ہی بات تو پڑھائے تھے شاید، 2 ہی دن پڑھایا تھا، اس کے بعد سے نہیں کرا. یس، 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی. اور وہ کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی؟ کس وقت؟ رات کے کس پہر میں پڑھائی تھی آپ نے تراویح کی نماز؟ کے بعد عشاء کے بعد نہیں، پہلے پہر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت آپ پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام، آپ نے بلایا نہیں کسی کو، آپ پڑھ رہے تھے تہجد کا وقت، آپ مسجد میں سب صحابہ کرام ایک کے بعد ایک جمع ہو گئے. دوسرے دن بہت تعداد ہو گئی، تیسرے دن بہت تعداد ہو گئی، چوتھے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے، سب صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے تھے. اب صحابہ انتظار کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، یہاں تک کہ فجر ہو گئی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور انہوں نے کہا مجھے آپ لوگوں کا شوق دیکھ کے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، فرض ہو گئی تو پھر آپ لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہماری امت تو 5 وقت کی نماز کی حفاظت نہیں کر رہی نا. ترک صلاح کے لوگ بہت سارے پھرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پوری نہیں ہو رہی، تو یہ تہجد اگر فرض ہو جاتی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت باعث نہیں آئے. اور تو اس سے پتہ کیا چل رہا کہ اگر فرض ہو جاتی تو مشکل ہوتا، تو مطلب
آپ پڑھ سکتے ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا, ثبوت مل رہا نا. اب اگلا سوال ہے, تراویح کی کتنی رکعت نماز سنت سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ 8 رکعت. 8 ہاں تو 8 رکعت. 8 بھی ہے 20 بھی میم دونوں حضرت مولانا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے 20 رکعتیں پڑھی تھی بلکہ ایسے سنا تھا. جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 8 رکعت سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی. عام دنوں میں بھی آپ تہجد 8 رکعت پڑھتے تھے, اور وہی نماز آپ نے رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھی. اوکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے بڑھ کے کبھی بھی نہیں پڑھے. لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے فکس نہیں کیا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے رمضان کی رات میں, تو آپ نے مسجد میں دیکھا کہ بہت سارے ٹولیوں کی شکل میں صحابہ کرام اکٹھا ہو کے الگ الگ امام بنا کے, ایک امام ان کے پیچھے 2 4 5 6 7 ایسے کر کے نماز پڑھ رہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ایک امام کے پیچھے ان سب کو پڑھا دیتا. تو آپ نے کہا کہ ایک امام بنو اور سب ان کے پیچھے پڑھو. اور اس کے پیچھے ایک جملہ بھی نہ انہوں نے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہتر اس نماز کا بہتر وقت رات کا آخری پہر, یعنی تہجد کا وقت. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی نہیں پڑھی اس جماعت کے ساتھ, وہ اپنے گھر میں تہجد کے ٹائم پہ پڑھتے تھے. تو لوگ پڑھ رہے, ہاں, کیونکہ اس زمانے میں ایسا ریٹن فارم میں قرآن نہیں تھا نا, کانسیپٹ سمجھیے, ریٹن فارم میں نہیں تھا. بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, ان کو قرآن نہیں معلوم تھا, تو اس طرح پڑھتے تھے تو لوگ قرآن یاد کر لیتے تھے, ان کو پتہ چلتا تھا قرآن میں کیا بتایا گیا, کیا ہے, کس آیت کے بعد کیا ہے. اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ شروع ہوا. اب کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, یہ اچھا نیا کام ہے, اچھی بدعت ہے. تو مطلب کیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا نا, اسی کو نیا کچھ ایجاد نہیں کیے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, اس کو ایز اے آرڈر کہا کہ ایک کے پیچھے پڑھو بیسٹ ہے. ایک 10 جماعتیں بننے سے ایک کے پیچھے پڑھنے سے آپ کو اچھے سے قرآن سمجھ آئے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی صحابہ کرام کی کوئی بھی بات بتائی ہوئی, کیا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے, اس کو فالو کرنا ہے کہ نہیں فالو کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے صحابہ کا. جسے نا اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بولا تھا کہ میرے بعد جو میری زندگی میں جو صحابہ ہوں گے, اگر وہ کچھ بھی اگر کریں تو اس کو لے لینا. تو اس میں یہ جو عمر رضی اللہ تھے وہ ان کی زندگی میں تھے, تو انہوں نے اگر یہ کیا تو اس کو ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے بول دیا تھا اس بات. جی, وہ حدیث ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین, میری اور میرے خلفائے راشدین, میرے صحابہ کے طریقے کو تم فالو کر سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان کو فالو کر سکتے. یہ حدیث ہمیں مل رہی نا دلیل, پھر یہ بس کافی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا, یعنی لوگوں کا ایکسائٹمنٹ دیکھ کے آپ نے کہا کہ 20 رکعت پڑھو, تب سے یہ 20 رکعت شروع ہوئی. اور تمام یہ چاروں امام جو ہے وہ 20 رکعت کو مانتے ہیں. مکہ مکرمہ میں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے, مدینہ میں 8 رکعت پڑھائی جاتی ہے. اچھا, یہ کیا 8 پڑھنا 20 پڑھنا فکس ہے؟ یہ نوافل میں نوافل ہی ہے نا, تو اس میں 8 پڑھنا 20 پڑھنا فکس ہے کیا؟ فکس نہیں ہے, جیسے آپ 2 بھی پڑھ سکتے, 4 بھی پڑھ سکتے, آپ جتنے چاہے پڑھو, ٹھیک ہے. تو رمضان تو میرا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں اس کا اجر دوں گا, تو جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کرنی ہے کوشش کرو. اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اور قیام اللیل امپورٹنٹ ہے, ایک تو دن کا روزہ اور رات کا قیام, یہ رمضان ہے. اگلا سوال ہے, رمضان میں جو تراویح کے نام سے ہے نماز, وہ عام دنوں میں کون سی نماز ہے؟ تہجد. ٹھیک ہے, تہجد. اچھا, قیام اللیل کے بارے میں کیا قرآن میں کوئی آیت ہے قیام اللیل کس وقت کریں؟ سورہ مزمل میں ہے میم, سورہ مزمل میں آخری پہر پہ اوپر نفس کے قابو پانے کے لیے. ہاں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کا وقت ہمیں قرآن سے ملتا ہے، تو موسٹلی کوشش کریں کہ رات میں تو ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے، وہی ٹائم ٹیبل بعد میں بھی کنٹینیو نہیں کرنا، رمضان کے لیے خاص ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اور اس مہینے میں ٹائم ٹیبل ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جدھر اس کی نکیل پلٹے وہ پلٹ جانا، چون چان نہیں کرنا، نیند آ رہی ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں اٹھ سکتا، تو ابھی سے پریپیئر کرے، سارے گھر کو پریپیئر کرے کس طریقے سے ہمیں گزارنا ہے اتنی برکتوں والا مہینہ، ایک ٹو ڈو ایک لسٹ بنائے اور سب بچوں کو یہ کام دے، یہی پریپریشن ہے، یہی تیاری ہے۔ اگلا سوال ہے رمضان میں قیام اللیل کا کیوں حکم ہے؟ ابھی رمضان میں قیام اللیل کا کیوں حکم ہے؟ نفس پہ قابو پانے کے لیے کارگر ہے۔ یس ماشاء اللہ، اسی سورہ مزمل میں ہے اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّیلِ ہِیَ أَشَدُّ وَأَطْوَعُ وَأَقْوَمُ قِیلًا، رات کا ٹھہرنا، رات میں ٹھہر کے نماز پڑھنا، یہ نفس پہ قابو پانے کے لیے بہت ہی کارگر عمل ہے، تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت، اس لیے رات میں اٹھے قیام کریں۔ اچھا، جو نوافل نمازیں ہیں اس میں قرآن آپ ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے، تو جتنا آپ قرآن پڑھنا چاہیں ہاتھ میں لیں، باقی ایکشنز میں کوئی چینج ایسا نہ ہو، کوئی ایسا ٹیبل قریب رکھے جس سے فوراً آپ رکوع میں جاتے ہو تو اس پہ رکھے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو لے لے، نظر ادھر ادھر نہ پلٹیں، نماز کی حرکت لگے آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے زیادہ آپ قرآن پڑھ کے گزار سکتے ہیں قیام اللیل۔ قرآن کو جو قرآن کے حقوق ہے نا، اس میں قرآن کی آیت بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹہر کر اچھی مخرج کے ساتھ خوبصورت انداز میں اس کو پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو حسن الاخلاق کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اچھی اخلاق کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ختم کرو، میں نے 10 کیا، تو نے 15 کیا، اس نے 20 کیا، بغیر سمجھے کی طرح یہ پڑھنا نہیں ہے، رک کے ٹھہر کے سمجھ کے پڑھو۔ ایک بھی پڑھ رہے آپ، ایک ہی قرآن پڑھ رہے، یا رک کے ٹھہر کے آپ ایک ہی پارہ پڑھے پورے قرآن رمضان میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سمجھ کے ٹہر کے آرام سے سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اٹک کر جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے اس کے لیے۔ تو آپ ٹھہر کے آرام سے سکون سے پڑھیں قرآن، لیکن یہ بھاگ کے کمپٹیشنز جو ہوتے ہیں نا، اس کا بھی ایک سوال کریں گے، فضول چیزیں جو رمضان میں ہوتی ہے۔ میم یہ بولتے جب آپ مخرج کے ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ پورے رمضان میں 10 یا 15 ہی مطلب 12 کو مکمل کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نا کوانٹٹی چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ اور 10 پارہ نہیں، جن کو سمجھ ہے، جو پڑھتے ہیں، وہ آرام سے 1-2 قرآن بھی آرام سے کمپلیٹ کر لے سکتے ہیں، 3 قرآن بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ عرب ہے جو سیدھا پڑھتے ہی ان کو سمجھ آتا ہے، تو وہ صحابہ کرام سے ہمیں ملتا ہے نا، صحابہ سے، سلف صالحین سے، کوئی 10 5 قرآن کمپلیٹ کرتا تھا، 3 دن میں کوئی قرآن کمپلیٹ کرتے تھے۔ تو آپ سمجھ پا رہے، آپ ٹھہر کے پڑھ پا رہے، ٹھیک ہے، اچھے سے حق ادا کرتے ہوئے، تو آپ جتنے چاہیں پڑھو۔ وقت کمپلیٹ قرآن پڑھنے میں لگانا ہے، سمجھنے میں لگانا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فیض حاصل کرنے میں لگانا ہے۔ رمضان کی رحمتیں اور برکتوں سے فیضیاب کون سا شخص ہوگا؟ اللہ کے حکموں کو پورا مانے گا، ہدایت پائے گا، جو جس کا دل صاف، جو نفس پہ جس کے کنٹرول، جو فیضیاب ہونا چاہے گا، ٹھیک ہے، وہی فیضیاب ہوگا، اس کو اپنی بخشش کروانے کی طلب ہوگی، وہی کامیاب ہوگا۔ لیکن ہاں رمضان آ رہا ہے، سب کے ساتھ گزر رہا ہے، بس وہ رحمتوں کا مہینہ ایسے آ کے نکل گئی، تو پھر وہ کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ لینا چاہتا ہے تو اس لیے ٹریننگ کیا ہے، ابھی رمضان کی تیاری میں فائدہ کیسے لیں اس کا ایک چارٹ بنائیں، تو ہم لینا چاہ رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ سب کے ساتھ گزر گیا، رمضان آ گیا اور نکل گیا، تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔
یہ ہے نا کہ یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے بول کے وہ سوچ کے مغفرت اپنی کرانا بول کے سوچنا، اور آخری رمضان ہے سوچنا، اور رمضان آ رہا ہے اتنی رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ، مجھے اپنی بخشش کروانا ہی ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہی ہے، تو یہ ہونا نیت۔ اگلا سوال ہے، رمضان میں کرنے کے کام ہم نے دیکھ لیے، اس کے علاوہ کون کون سی خرافات ہے جو لوگوں نے اس مہینے میں کرتے ہیں؟ کیا کیا ایسی ہے کہ اس مہینے کے رحمتیں اور برکتوں سے محروم رہتے ہیں؟ کون سی حرکتوں سے؟ افطار پارٹی اور عبادت سے ہٹ جاتے ہیں پھر، کیونکہ باقی مطلب غیر دوسرے کاموں میں لگ جانا، شاپنگ میں لگ جانا، وہ مرحوم کے نام سے قرآن بخشنا بول کے بولتا۔ جی، اور رمضان کی تیاری چھوڑ کے باجی جیسا گھر میں صاف صفائی کرنا، یہ شاپنگ کرنا، یہ لگ جاتے باجی نے۔ ہر کے وقت عبادت کرنے کا، یہ کرنے کے بدلے وہ پکوانوں میں بزی ہو جانا اپنے آپ۔ جی ٹھیک ہے۔ اور جو تہجد کی جو نماز کا بتایا گیا، جو نفس پہ قابو کرنے، وہ چیز پہ نہیں کر کے وہ بے ٹائم سو جانا، بے ٹائم کھا لینا، بازاروں میں جانا، خاص طور پہ راتوں میں عورتیں نکلتی ہیں نا بازاروں شاپنگوں کے لیے بول کے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک تو لوگ نمازوں کو ضائع کر دیتے، بعض لوگ تو روزہ بھی نہیں رہتے، اس طریقے سے اس کی رحمت برکتوں سے دور ہو جاتے، بلکہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ روزے کی حالت میں سو گیا تو عصر چلے گئی، کسی کی ظہر چلے گئی، کسی کی فجر چلے گئی، کھا پی کے سو گئے، تو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ تو سب سے بڑی نحوست میں کہوں کہ افطار کی پارٹی جو ارینج کیا جاتا ہے، افطار کھلانے کا حکم ہے، آپ افطاری دو کھلاؤ، لیکن اس میں 10 15 ڈشز، اس میں اتنے دن خراب کرنا، 4 دن، اور یہاں کھا رہے پھر وہاں جا کے اس کے گھر میں انہیں کھا رہا، اس کے گھر میں انہیں کھا رہا، اس کو انہیں کھلا رہا، اس کو انہیں کھلا رہا۔ یہ کھانے پینے کے کم کرنے کا مہینہ ہے، یہ دعوتوں کا مہینہ بنا دیا لوگوں نے، اور یہ لازم قرار دیے کہ 2 افطاری۔ بھئی افطاری میں ایزی اگر فارم ہے تو کھجور کے ڈبے دے دو لوگوں کو، ختم ہو گئی، آپ کھجور سے ہی افطاری کھلوا دو نا، اتنے 10 ڈشز بنانے کی کیا ضرورت؟ اس میں بنا کے پھر اپنا وقت بیکار، گونگی شیطان بن کے پکاتی جاتی ہے، بولتی نہیں ہے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ منیمم کھانا نہیں بناتے، 10 آئٹم بنانا افطاری میں، ٹائم ویسٹ کرنا موبائل دیکھتے ہوئے، دوسرے چیزوں میں ملوث کر کے۔ رشتے داروں ہیں ان کو دینا باجی، جیسا جس غریب کو دینا ہے ان کو نہیں دے کے جو رشتے دار ہیں ان کو دیتے ہیں، مطلب ہاں، جس کا کھاتے غریب کا پیتے حق ہوتا لوگوں نا، کو ہی کھلاتے ٹھوستے جانا۔ نہیں، اور یہ کرتے میم، جو آپ کو دعوت دے نا بس اسی کو بھی دیتے، ایسا بھی چلتا ہے کہ اس نے کھلایا تو اس کو کھلائیں گے بس۔ یہ کھیل تماشا ہو گیا نا یہ دعوتوں کا، یہ ساری دعوتیں کٹ کر دینا، ساری میں ٹائم ویسٹ، جاؤ کھاؤ پھر اپنی عشاء نماز ضائع، جو تراویح ضائع، قیام اللیل ضائع، اور آ کے پھر غیبتیں، چگلیاں، اس نے یہ بنائی، اس نے یہ بنائی، ایسا کری، وہ مزے کا نہیں تھا، یہ مزے کا تھا۔ کیوں بلانا ہے؟ اگر افطاری کروانا ہی ہے تو کھجور کے ڈبے پہنچا دو سب کے گھروں میں، قصہ ختم۔ یا غریبوں کو رمضان کے پہلے غریبوں کو مدد کریں نا، جو کھانا نہیں کھاتے ہیں، سودا دلا دے رہے ہیں رمضان کا 1 مہینے کا، سب سے بڑی نیکی ہے۔ جو کھا رہے ان کو ہی کھلا رہے، ان کو ہی ٹھوس رہے۔ شاپنگوں میں نکلنا، رمضان کے پہلے ساری عید کی شاپنگ کر کے رکھ دیں، بازار میں بھٹکنا ہے ہی نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہ پڑے، 1 مہینہ پہلے سب تیاری کر لیں۔ ٹی وی پروگرامز میں اپنا وقت بیکار کرنا، غلط چیزوں میں اپنا کھانے کی وقت، بربادی بھی کرتے ہیں باجی بہت سارے جنے، بہت زیادہ ایکسٹرا بناتے ہیں، پھر وہ کسی کو دیتے بھی نہیں، کھانے کے بعد پھر وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اسے پھینک بھی دیتے ہیں۔ رزق کا ضائع بناتے کیوں؟ 1 آئٹم بناؤ، 1 سے 2 آئٹم بناؤ، کسی کو تیل کا کھانا ہے، طلب ہے، 1 آئٹم رکھے، 1 فروٹ چار رکھے، خلاص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کس کے وجہ سے؟ رمضان کھانا پینے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں کھانا پینے کو کم کرنا، کچن میں کم سے کم جائے، 1 آئٹم بنائے، قصہ ختم۔ کھانے میں کوئی توجہ نہیں ہونا۔ ہم نے رمضان کے اصل روح کو ہٹا کر کھانے پینے کا، دعوتوں میں وقت برباد کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ پکانا کم کریں، ٹھیک ہے، صاف سیدھا فیملی کو کہہ دیں کہ اس مہینے میں صرف 1 ہی ڈش بنے گی، سب خاموشی سے کھا لینا، بس اس سے زیادہ نہ کسی کی فرمائش۔ اب یہ اتنے دن باقی ہے، 20 دن،
جس کی جو فرمائش ہے پکا پکا کے کھلائیں، لیکن رمضان میں کھلانا نہیں. ویسے تو شعبان میں کم کرنا ہے، یہ ٹریننگ ہے، روزے کثرت سے رکھے تاکہ رمضان کی ہماری ایک پریکٹس ہو جائے. کم کرے، ابھی سے کم شروع کرے تب جا کے، باقی 10 مہینے کھائیں پیے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.